یہ عبید اللہ ابن عمیر کھڑے ہوئے، یہ حبشی النسل ہیں، بڑا قد اور جسیم ہیں، کالے رنگ کے ہیں۔ کہنے لگے حضرت حسین سے کہ ابن بطول مجھے اجازت دیجئے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے آپ ہی جاؤ۔ یہ مبازرت کے لیے آگے بڑھے اور مقابلہ کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کا خاتمہ کیا، اور ان کی بیوی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر کھڑی ہے وہاں اور انہیں ترغیب دے رہی ہے کہ یوں حملہ کرو اور یوں حملہ کرو۔ پھر یہ لڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگی تو حضرت حسین نے روکا اس کو، کہا بی بی رک جاؤ، آل رسول کی طرف سے اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن ہم عورتوں کو لڑائی میں شریک نہیں کرتے، آپ خیمے میں جاؤ، آپ خیمے میں جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک تلوار لگی اور حضرت عبید اللہ ابن عمیر یہ ان کی گردن اڑ گئی اور یہ شہید ہو گئے۔ تو یہ خاتون دوڑی ہے اپنے خاوند کی جانب اور ان کا سر اٹھایا اور دھڑ کے ساتھ رکھا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ چہرہ صاف کر رہی ہیں، اور کہ اپنے خاوند کو، اپنے خاوند سے کہہ رہے تمہیں مبارک ہو، تم یہ مار کر جیت گئے ہو، اللہ کی رحمت تمہارے انتظار میں ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو، تم جنتی ہو کہ حسینی صف میں کھڑے ہو، یزید کی صف میں کھڑے نہیں ہوئے۔ تو شمر ذی الجوشن نے کہا کہ یہ اپنے قتل ہونے والے کو جنت کی بشارت دے رہی ہے، اس پر بھی تلوار چلاؤ۔ دونوں میاں بیوی اس میدان کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مقدس محترم حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، جو اپنے اندر بے مثال ایمان سے، ایقان سے، یقین سے بھری ہوئی داستانیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جن داستانوں میں ایک عظیم الشان داستان شہادت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سردار، جناب پوری امت مسلمہ کے ایمان کا حصہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا دن بھی ہے، اور ایک ایسی مظلومانہ شہادت ہے کہ جن کی شہادت نے اسلام کی ایسی آبیاری کی ہے، آج بھی ان کا نام اسلام کی عظیمت کے ساتھ، اسلام کی آبیاری کے ساتھ پوری امت مسلمہ میں پورے جذبے کے ساتھ گونج رہا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ 25 حج کیے ہیں، 25 حج کیے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کے 10 پارے تلاوت کیا کرتے تھے۔ فضیلت، مقام، مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بشارتیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا بشارتوں کا اور جنت کے سرٹیفکیٹ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اعمال صالحہ چھوڑے نہیں ہیں اس کی وجہ سے، بلکہ نیک اعمال میں مزید اضافہ کیا ہے، اور اللہ جل شانہ کی جانب رغبت، خشیت، اللہ جل شانہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا،
پہلی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنا وقت بھی صرف کیا ہے، اپنا مال بھی صرف کیا ہے، لیکن آخر میں آ کر اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی ہے۔ آپ ان کی سخاوت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس گھر کے اندر، جس ماحول کے اندر انہوں نے پرورش پائی ہے، وہ سخاوت کا پیکر گھرانہ۔ ایک عورت آئی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگی میرے پاس 40 کے قریب اونٹ ہیں، ان میں سے میں کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہوں، تو کتنا، زکوٰۃ نہیں، ویسے کتنا میں خرچ کروں؟ تو کہا ایک بکری اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اب یہ عورت کو بڑی رقم معلوم ہوئی، زیادہ معلوم ہوا، ایک بکری۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 40 اونٹ ہوتے تو آپ کتنا خرچ کرتی؟ ان میں سے کتنے اونٹ یا کتنی بکریاں خرچ کرتی؟ تو اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں 40 کے 40 صدقہ کر دیتی۔ اب ایسے گھرانے میں پرورش پائی ہے، ان کی سخاوت کا، دریا دلی کا جو ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلے اللہ کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، آخر میں اپنی جان بھی خالق کائنات کے نام پر قربان کر دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں شجاع بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، سخی بھی ہیں، ساری صفات ان میں موجود ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بھی ہیں۔ پوری امت جو ہے ایمان والے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ میں ہیں، اور جب حالات اس جانب گئے کہ لوگوں نے انہیں اسلام کے نام سے پکارا، کوفہ کے لوگوں نے اسلام کا نعرہ لگا کر انہیں آواز دی، باوجود اس کے کہ وہ ان کا دغا پہچانتے تھے، ان کا دھوکہ پہچانتے تھے کہ انہوں نے میرے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ اسلام کا نعرہ لگا رہے تھے، اسلام کا واسطہ دے رہے تھے، اور انہوں نے بے شمار خطوط لکھے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ کوفہ میں آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کرنے کے بعد ہم یزید جیسے فاسق فاجر اور اللہ کے احکامات کو توڑنے والے حکمران کو جو ہے ختم کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نافذ کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر کے وہاں جانے لگتے ہیں، تو آل رسول میں سے ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، دیگر صحابہ اکرام بھی تھے، انہوں نے انہیں جانے سے روکا، مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، وہ دغا کریں گے آپ کے ساتھ۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ انہوں نے مجھے بلایا تو اسلام کے لیے ہے، اب وہ دغا دیں گے یا دغا کریں گے یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر بلاتا ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے بلاتا ہے، تو میری تو ذمہ داری بنتی ہے جانا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، آپ ایک بندہ وہاں روانہ کریں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار حضرت مسلم ابن عقیل کو
کوفہ روانہ کیا۔ وہ گئے تو کوفہ کے لوگوں نے جوک در جوک بیعت کی ہے، اور ایک نماز میں ان کے ساتھ 18,000 افراد شریک ہوئے، اور اتنے ہی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائیے۔ تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ لوگ واقعتاً ہی جو ہے بیعت کیے ہوئے ہیں، خواہش ہے آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط موصول ہو گیا، وہ تیاری کر کے نکل رہے ہیں، یکسر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ جو پہلا گورنر تھا وہ اہل بیت کے متعلق نرم گوشہ رکھتا تھا، یزید نے اسے تبدیل کر کے اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا، اور جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس کی آل رسول کے ساتھ دشمنی نمایاں تھی، لوگوں میں مشہور تھی۔ یہ آیا اور اس نے سختی کی، اور اس نے آ کر جو بڑے بڑے لوگ تھے کوفہ کے سردار قسم کے، انہیں رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ جو عام لوگ تھے انہیں ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ کہا کہ اگر تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے تو تمہاری جگہ تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، والدین کو پکڑ کر ہم قتل کریں گے۔ خوف و ہراس اس نے پھیلایا، اور نتیجے میں حضرت مسلم ابن عقیل، جن کے پیچھے ایک نماز میں 18,000 بندے تھے، اسی دن کی عشاء کی نماز میں ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہا۔ رات کو انہیں کوئی بندہ قیام جو ہے اپنے رہائش دینے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ ایک رات انہیں قیام کرنے دے، اور پھر اگلے دن انہوں نے ہی پکڑ کر عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے پورا شہر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے انہیں سارے لوگوں کے سامنے شہید کیا، اور بلڈنگ کے اوپر چڑھایا، وہاں سے گرایا، اور جب گر گئے تو پھر اس پر تیر اور تلوار چلائے گئے۔ تو ایک جملہ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا اتنے لوگوں کی بھیڑ میں کہ تم میں کوئی بندہ ایسا ہے جو میرا پیغام حضرت حسین تک پہنچا دے، کہ میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ آ جاؤ، لیکن حالات وہ نہیں رہے، کوئی بندہ انہیں پیغام پہنچا دے کہ وہ مکہ چھوڑ کر باہر نہ نکلیں مکہ سے۔ تو یہ پیغام پہنچانے کے لیے بھی کوئی بندہ تیار نہیں ہوا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے ہیں مکہ مکرمہ سے۔ عین موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی آئے اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ ہمیں پوری روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ ہدایت کا نشان ہیں، آپ ہدایت کا چراغ ہیں۔ وہ لوگ دغا باز ہیں، اگرچہ خط آ بھی گیا ہے آپ نہ جائیں، ان لوگوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ آپ نہ جائیے، دیگر صحابہ اکرام نے بھی کہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، اب ایمان والا ایفائے عہد کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، وعدہ توڑتا نہیں ہے، تو میں نے وعدہ کیا ہے میں اب جاؤں گا۔ تو آخری درجے میں انہوں نے کہا کہ پھر آپ اکیلے جائیں، اپنے عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ تو کہا میں ان کو بھی ساتھ، میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، نہ میں مسلح ہوں، نہ میں نے تیاری کی ہے، میں لڑنے کے لیے تو جا ہی نہیں رہا۔ بہرحال یہ جب قافلہ نکلا تو ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ انہیں خبر مل گئی، کسی بندے نے آ کر خبر دے دی کہ ان کوفہ کے لوگوں نے دغا کر دیا ہے اور دھوکہ دے دیا ہے، وہ عبید اللہ بن زیاد اور یزید کے ساتھ مل گئے ہیں، آپ کے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے انہوں نے بھلا دیے ہیں، اور مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
اگر ایسی صورتحال ہے تو ہم پھر واپس چلتے ہیں۔ لیکن مسلم بن عقیل جو ہیں ان کے بیٹے بھی موجود تھے، اب ظاہر بات ہے ان کا باپ شہید ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے یا ہم اپنی جان قربان کریں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم جاؤ گے تو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اگرچہ حالات مشکل سے مشکل پیش آ جائیں میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، جیسے یہ وفا کر رہے ہیں آل رسول کے ساتھ ویسے ہی وہ بھی وفا کر رہے ہیں۔ یہ وفاؤں سے بھری ہوئی داستان ہے، وفاؤں سے بھری ہوئی، ہر اعتبار سے وفاداریاں ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قافلہ پھر آگے لے کر چلتے ہیں۔ جس وقت یہ لوگ تھوڑا سا مزید سفر کیا اور ایک مقام پر ٹھہرے تو اس علاقے کا جو گورنر تھا اس نے حر التمیمی، ایک بڑا جنگجو آدمی تھا، اس کے ذمہ لگایا کہ 1000 کا لشکر لے جائے اور قافلہ حسینی کا حصار کر لے، اور دائیں بائیں انہیں جانے نہ دے، نہ واپس جانے دے، نہ دائیں بائیں کسی اور جگہ جانے دے، بلکہ حصار میں رکھتے ہوئے انہیں کوفہ کی جانب یا شام کی جانب یا عراق کی جانب لے کر آئے، تا وقتے کہ دوسرا حکم آ جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو حر التمیمی جب آ گیا اس نے گھیراؤ کر لیا، مذاکرات بھی ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑا سمجھایا کہ آپ آڑے نہ آؤ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، لیکن وہ اپنے گورنر کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ خبر کوفہ میں پہنچی تو عبید اللہ بن زیاد جو تھا اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، بیچ میں جنگ کرنی ہے نہیں کرنی یہ وہ اس طرح کی رائے چلتی رہیں، لیکن آپ ان کی بدبختی دیکھیے کہ ان کی بدبختی غالب آ گئی، اور فیصلہ کن مارکے کے لیے ان لوگوں نے وہاں سے ایک بڑا لشکر تیار کیا، 4000 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی روایات ہیں۔ یہ لشکر تیار کر کے 72 افراد سے لڑنے کے لیے وہ لوگ آ گئے، اور کربلا کے میدان میں یہ لوگ جمع ہو گئے، اور اس کی کمان جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے اس لشکر کی کمان عمر بن سعد کو دے دی، اور شمر ذوالجوشن جو ہے اس کو بھی ساتھ لگا دیا۔ یہ شمر ذوالجوشن یہ اس کی پھوپھی جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، رشتہ داری بھی ہے، اور یہ وہ افراد ہیں جو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل تھے اور دوسرے لشکر کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے کلٹی کھائی، جو کل تک اس لشکر میں کھڑے ہو کر دوسرے سے لڑ رہے تھے آج تبدیلی کر کے دوسرے لشکر میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کی زندگی کا مقصد تھا فساد پھیلانا، لڑائی پھیلانا، اس لیے آج اس لشکر میں کھڑے تھے۔ اور جب یہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں بہت بار انہیں سمجھایا بھی، لیکن ان کی سمجھ میں ان کی بدبختی غالب تھی، اور ان کی سابقہ زندگی جو تھی انہیں مزید ناکامی کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے قافلے کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد قافلے والوں سے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں اور میرے ہاتھ سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کروانا چاہتے ہیں، یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میری وجہ سے تم لوگوں پر بھی حملہ کریں گے۔ میں صدق دل کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم رات کی تاریکی میں اگر یہاں سے نکلنا چاہو تو نکل سکتے ہو، اجازت دے دی۔ لیکن آپ ان لوگوں کا ایمان دیکھیے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی سبھی کو اور ترغیب بھی دی کہ آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، تو حضرت
زہیر ابن القیم یہ کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا تم جواب دیتے ہو، اپنے ساتھیوں سے کہا یا میں جواب دوں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ جواب دو۔ حضرت زہیر ابن القیم کہنے لگے کہ حسین بات یہ ہے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ کا ساتھ چھوڑنے سے ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو اللہ کی قسم ہم تب بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اب تو ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن 40 50 60 70 سال کی زندگی گزار کے ہمیں مرنا ضرور ہے۔ ہم اس موت پر فخر کریں گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے جو ہماری زندگی آل رسول کی حفاظت کرنے میں قربان ہو جائے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو ایک نیا جذبہ ملا، ایک نیا جنون ملا، اور اس جذبے کے ساتھ، اس استقامت کے ساتھ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کا دن چلتے چلتے وہ دن پہنچ گیا، اور دونوں لشکر آمنے سامنے، ادھر 5-6 ہزار کا یا اس سے بھی بڑا لشکر، اور ادھر 72 افراد ہیں، عورتیں خیموں میں ہیں اور 72 افراد کھڑے ہوئے ہیں، اور 72 افراد میں 32 افراد جو ہیں یہ سواریوں پر سوار ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، اور 40 افراد جو ہیں یہ پیدل ہیں، اور ان کا لشکر کھڑا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں جانب کے لشکر کی کمان جو ہے وہ حضرت زہیر ابن القیم کے سپرد کی، اور جھنڈا حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکڑایا اور کہا کہ آپ اس جھنڈے کو تھامیے۔ حضرت عباس ابن علی یہ بھائی ہیں حضرت حسین کے، والدہ اور ہے، والد ایک ہی ہیں، تو یہ ان کو جھنڈا تھمایا اور لشکر کھڑا ہے، اور مبازرت طے ہوئی۔ شمر ذیل جوشن جو تھا، یہ بیچ میں چونکہ مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں، ان مذاکرات کو ناکام کرنے میں سب سے زیادہ کردار جو تھا وہ شمر ذیل جوشن کا تھا۔ وہ کہتا تھا نعوذ باللہ کہ حسین تمہارے ہاتھ آ گیا ہے، آج اس کو مہلت نہ دینا، اگر تم نے اس کو مہلت دے دی تو ایک بڑا لشکر تیار کر کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ جیسے وہ بدعہدی کرتے ہیں، حالانکہ آل رسول سے بڑھ کر میں نے قرآن پر عمل کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، یہ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا، سب سے زیادہ کا میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں اور ان کا لشکر بھی کھڑا ہے، اور شمر ذیل جوشن گھوڑے پر سوار ہو کر قریب آیا، بالکل قریب، اور یہ ان کے تلواروں کے اور نیزوں کے اور تیروں کی ضد میں تھا۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا حضرت حسین سے کہ اے نواسہ رسول، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ساری لڑائی کا فساد اس وقت یہ بندہ ہے، یہ میرے نشانے پر ہے، آپ اجازت دیجئے، ابھی میں تیر چلاؤں گا اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نشانے پر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، تیر نہیں چلانا، ہم نے تیر چلانے میں پہل نہیں کرنی، چونکہ یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کا آغاز وہ لوگ کریں گے، ہم مظلوم بنیں گے، ہم ظالم نہیں بنیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی کہ جان خطرے میں ہے، یہ 4-5 ہزار کا لشکر 72 افراد کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تیر چلانے میں پہل نہیں کرتے، بلکہ وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عمل کرتے ہیں، آپ کے فرامین پر، اور عمل بڑا نمایاں ہے ان کا، بڑا نمایاں ہے ان کا قرآن پر عمل۔
ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے لگے، تو حضرت حسین کو خبر ہوئی تو اپنے بڑے بھائی کے پاس چلے گئے اور کہا بھائی جان میں نے سنا ہے آپ بیوی کو طلاق دینے لگے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا اس میں عیب کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ طلاق دینے لگے ہیں؟ تو حضرت حسن نے فرمایا حسین تم میری بیوی کے بارے میں مجھ سے عیب پوچھ رہے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ مجھے قرآن اجازت نہیں دے رہا کہ میں اپنی بیوی کا کوئی عیب بیان کروں۔ کوئی مثال مل سکتی ہے؟ حضرت حسین فرماتے ہیں آیت میں پہلے بھی پڑھ رہا تھا، آیت میں پہلے بھی پڑھ رہا تھا، لیکن اس آیت کا مفہوم مجھے اس وقت سمجھ آیا جب میرے بھائی نے مجھے اس پر عمل کر کے مجھے دکھایا۔ چند اپنی بیوی کا عیب نہیں بتایا۔ یہ وہ خاوند جو اپنی بیویوں کے عیوب معاشرے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، خاندان میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن سے کوسوں دور، اور وہ عورتیں جو اپنے خاوندوں کے عیوب بیان کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی قرآن کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، آل رسول کی تعلیمات سے بھی دور ہیں۔ ان کا تو تذکرہ ہی فضول ہے۔ جو عورتیں اپنے خاوندوں کو عدالتوں میں گھسیٹ رہی ہیں وہ تو قابل بحث ہی نہیں ہیں، قابل تبصرہ ہی نہیں ہیں۔ وہ عورتیں بھی عند اللہ مجرم ہیں قرآن کی روح سے، جو اپنے خاوندوں کے عیوب بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ خاوند بھی اللہ جل شانہ کی نظر میں مجرم ہیں جو اپنی بیویوں کے عیوب۔ وہ لباس بنایا ہے اللہ نے، تمہارے حالات درست گزر رہے ہیں تو گزارو، اگر درست نہیں گزر رہے تو خاموشی کے ساتھ کنارہ کرو۔ اگلی بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد میرے بھائی نے اس عورت کو طلاق دے دی اور میں پھر حاضر ہوا۔ میں نے کہا بھائی جان آپ نے طلاق دے دی ہے، اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، آپ بتاؤ کیا مسئلہ تھا، کیا عیب تھا اس میں؟ تو حضرت حسن نے فرمایا حسین میرے بھائی ہو تم، رسول اللہ کے نواسے ہو، ایک غیر محرم عورت کے بارے میں مجھ سے عیوب پوچھ رہے ہو۔ وہ عورت اب میرے لیے غیر محرم ہے، میں اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ گیا ایک پیر صاحب کے پاس اور باتوں باتوں میں چلتے چلتے اس نے کہا میری بیوی میرے فلاں فلاں دوستوں کے بہت خلاف ہے اور فلاں فلاں رشتہ داروں کے خلاف باتیں کرتی ہے اور دوسرے لوگوں کے خلاف بھی باتیں کرتی ہے۔ تو کہا تم میں غیرت نہیں ہے، تمہاری بیوی کا کیا تعلق ہے کہ وہ غیر بندوں کا تذکرہ کرے، چاہے اچھائی کے ساتھ ہی کرے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آل رسول کے درس ہیں جو قرآن پر میں نے آل رسول کا تذکرہ روافض سے سنا، تو آل رسول کا تذکرہ جب روافض نے کیا ہے تو صحابہ کی دشمنی بٹھائی ہے، اور جب میں نے آل رسول کو پڑھا اور گہرائی سے پڑھا تو آل رسول کے تذکرے میں میرا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوا ہے کہ آل رسول نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ کس قدر نمایاں کیا۔ وہ قرآن کی تعلیمات تھی کہ وہ بندہ بالکل نشانے پر ہے، لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں کہ ہم نے لڑائی میں پہل نہیں کرنی۔ پھر مباحثہ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن کریم سامنے رکھا اور اونچی آواز کے ساتھ دشمنوں سے کہا
یزیدی لشکر سے کہا کہ رکو، تھوڑی دیر رکو، لڑائی میں جلدی نہ کرو، پہل نہ کرو، تیر چلانے میں جلدی نہ کرو، مجھے واز کر لینے دو، مجھے سمجھا لینے دو، میری بات سمجھ لو، میری بات شاید تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ تم ناکامی کی جانب جا رہے ہو، تم ہلاکت کی جانب جا رہے ہو، ہمارا نقصان نہیں کر رہے، میری بات سنو، میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہی قرآن ہے میرے بھائیو، یہ وہی قرآن ہے۔ آج جو لوگ قرآن چھوڑ کر آل رسول کو پڑھتے ہیں یا صحابہ کو پڑھتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، یا کم از کم قرآن پڑھا ہے تو گہرائی میں نہیں اترے۔ قرآن وہ کتاب ہے، آل رسول کا تذکرہ بندہ کرے ساتھ میں قرآن کو نہ جوڑے تو یہ زیادتی ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے آل رسول نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آتے ہیں، غدیر خم کے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مختلف حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ ہیں، میں مسلم شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میں خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ سے فرمایا میری بات کو غور سے سنو، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں اور مجھے امید ہے کہ ان قریب اللہ کا پیغام مجھ تک آنے والا ہے اور میں اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے رب سے ملنے والا ہوں، یعنی اپنی وفات کا تذکرہ کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بات غور سے سنو، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ ایک چیز قرآن ہے، قرآن ہدایت کی کتاب، قرآن نور ہے، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور دوسری، پھر صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے قرآن کی اہمیت پر بڑا زور دیا، بڑا زور دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کو یاد کرواتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ یہ دو چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت حسین قرآن کو بھی تھامے ہوئے ہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن چھوڑ نہیں رہے۔ آپ روافض کو سنیں گے تو وہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی مخالفت اس قدر کریں گے، وہ کہیں گے یزید قاری قرآن تھا، یزید کے لشکر میں لڑنے والے قاری قرآن تھے، بدبختو قرآن کا قاری حسین ہے۔ قرآن جو ہے ایک نعمت کی کتاب ہے جو اللہ اپنوں کو عطا کرتا ہے، غیروں کو نہیں دیتا۔ اللہ غیروں کو نہیں دیتا، اپنوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والے ہوتے، اگر قرآن پڑھنے والے ہوتے تو وہ آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرتے۔ وہ تو قرآن کو چھوڑنے والے تھے، اور قرآن کو پکڑنے والا کون ہے؟ وہ جنتی نوجوانوں کا سردار حضرت حسین ابن علی ہیں، جو کربلا کے میدان میں کہتے ہیں لوگوں رکو، میری بات سنو، مجھے واز کرنے دو، مجھے سمجھانے دو، میں یہاں خود نہیں آیا، تم لوگوں نے مجھے بلوایا ہے۔ اور تھیلا نکالا اور خطوط پھینکے، کہا فلاں ابن فلاں موجود ہے، اس کا خط موجود ہے، فلاں ابن فلاں دیکھو موجود ہے، اس کا خط بھی موجود ہے، فلاں ابن فلاں کو دیکھو، اس کا خط بھی موجود ہے۔
جس کا نام لیتے تھے وہ چہرہ بدل لیتا تھا، دوسری جانب ہٹ جاتا تھا۔ حضرت حسین سمجھا رہے ہیں اور کہتے چلو ان خطوں کو بھی چھوڑو، تم میرے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ اب تم جا سکتے ہو کوفہ میں، اور جا کر کوفہ میں بڑے بڑے صحابہ اب بھی موجود ہیں، ان سے میری شان پوچھو۔ میں اپنے خون بچانے کے لیے اور موت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، میں تمہاری آخرت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ جاؤ مدینہ منورہ میں بشیر بن نعمان موجود ہیں، صحابی رسول ہیں، جاؤ مدینہ کوفہ کے اندر اور بھی بڑے بڑے صحابی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ پوچھ لو ان سے، ہمارے خون سے بچو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور جو ان کے ساتھ محبت کرے اس کے ساتھ محبت کر؟ لیکن ان کے دل تھے پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، ساری باتیں سنتے ہیں، انکار کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ جیسے آج نہیں کچھ لوگ ہوتے، یہ آج کے زمانے میں آپ حضرات بھی فتنے دیکھتے ہیں اور میں بھی فتنے دیکھ رہا ہوں۔ آج کے زمانے کا جو سب سے خطرناک فتنہ ہے وہ احادیث رسول، جن پر محدثین نے بحث کر کے صحیح ضعیف اور دوسرے احکامات لگا کر مرتب کر کے امت کے ثبوت کر دی ہیں۔ آج پھر ان احادیث کو باضابطہ اتفاق بنایا جا رہا ہے۔ بخاری میں کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں نعوذ باللہ جھوٹی حدیثیں ہیں، مسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں جھوٹی۔ یہ جو ایک بچوں کا کھیل بنایا جا رہا ہے تو یہ وہ لوگ کربلا میں کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں، ان کی شان کی حدیثوں کو وہ مسترد کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کوئی فضیلت نہیں ہے، بس یہ ان لوگوں نے صحابہ نے نعوذ باللہ جھوٹ بنا دی ہیں حدیثیں تمہارے شان کی۔ مقابلہ ہوا، کہا مبازرت کے لیے آؤ، تو حضرت زہیر یہ کھڑے ہوئے آگے جانے لگے تو حضرت حسین نے ان کو روکا، کہا تم نہ جاؤ۔ تو وہاں ایک حبشی بڑے جسیم عبید اللہ ابن عمیر، یہ کوفہ سے چل کر آئے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، ان کی اولاد نہیں ہے، یہ مکہ سے ساتھ نہیں آئے، یہ کوفہ سے آ کر اس لشکر میں ملے ہیں۔ جس وقت عبید اللہ ابن عمیر کوفہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا، اپنی بیوی سے کہا کہ کوفہ والوں نے آل رسول کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، پہلے انہیں بلوا لیا ہے یہاں اور اب وہ لوگ تلواریں لے کر انہیں شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بیوی کا ایمان دیکھیے، بیوی نے کہا اگر ہم حسین کو بچا نہیں سکتے تو حسین کے لیے جان تو دے سکتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم راستہ بدل کر جلدی سے نکلتے ہیں، ہم ان کے قافلے میں، ہم حسین کی صف میں کھڑے ہو کر جنت کے وارث بنیں گے، ہم دنیا داروں کی صف میں کھڑے ہو کر ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ آئے ہیں اور قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے، تو یہ عبید اللہ ابن عمیر کھڑے ہوئے، یہ حبشی النسل ہیں، بڑا قد اور جسیم ہیں، کالے رنگ کے ہیں، کہنے لگے حضرت حسین سے کہ ابن بطول مجھے اجازت دیجئے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے آپ ہی جاؤ۔ یہ مبازرت کے لیے آگے بڑھے اور مقابلہ کر رہے ہیں،
اور کئی لوگوں کا خاتمہ کیا، اور ان کی بیوی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کر کھڑی ہے وہاں اور انہیں ترغیب دے رہی ہے کہ یوں حملہ کرو اور یوں حملہ کرو۔ پھر یہ لڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگی تو حضرت حسین نے روکا اس کو، کہا بی بی رک جاؤ، آل رسول کی طرف سے اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن ہم عورتوں کو لڑائی میں شریک نہیں کرتے، آپ خیمے میں جاؤ، آپ خیمے میں جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک تلوار لگی اور حضرت عبید اللہ ابن عمیر یہ ان کی گردن اڑ گئی اور یہ شہید ہو گئے۔ تو یہ خاتون دوڑی ہے اپنے خامد کی جانب اور ان کا سر اٹھایا اور دھڑ کے ساتھ رکھا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ چہرہ صاف کر رہی ہیں، اور کہ اپنے خامد کو، اپنے خامد سے کہہ رہے تمہیں مبارک ہو، تم یہ مار کر جیت گئے ہو، اللہ کی رحمت تمہارے انتظار میں ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو، تم جنتی ہو کہ حسینی صف میں کھڑے ہو، یزید کی صف میں کھڑے نہیں ہوئے۔ تو شمر ذی الجوشن نے کہا کہ یہ اپنے قتل ہونے والے کو جنت کی بشارت دے رہی ہے، اس پر بھی تلوار چلاؤ۔ دونوں میاں بیوی اس میدان کے سب سے پہلے شہید ہیں، اور حضرت حسین کا لشکر لڑنا شروع کرتا ہے۔ اس میں 72 افراد شہید ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بھائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، یہ حضرت حسین کے 5 بھائی، اور ایک روایت میں 9 بھائی ہیں حضرت حسین کے جو اس میں شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حسن کے 3 بیٹے اس میں شہید ہوئے، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن۔ اور اس پورے قافلے میں سب سے خوبصورت نوجوان 16-17 سال کی عمر کے حضرت حسن کے بیٹے ہیں، قاسم بن حسن، یہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن جب لڑنے کے لیے جانے لگے تو حضرت حسین آگے آ گئے، کہا بھتیجے تم نہ جاؤ، تم رکو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے کہا چچا جان آج نہیں میں پیچھے رہ سکتا، اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے اپنے چچا کے لیے ہمیشہ تو نے اس کا دفاع کرنا ہے، حملہ اگر اس کے آگے سے ہو تو اس کے آگے کھڑے ہو کر حملہ روکنا ہے، اگر پیچھے سے حملہ ہو پیچھے کھڑے ہو کر حملہ، اس کے دائیں بائیں کھڑا ہو کر اس کا دفاع کرنا ہے۔ میرے بیٹے جان دے دینا لیکن اپنے چچا پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ کہا چچا جان آج نہیں، آج سے مشکل گھڑی اس روئے زمین نے نہیں دیکھی، آج آپ کا بھتیجا ضرور میدان میں اترے گا۔ اور جب وہ آئے میدان میں اور 16-17 سال کا خوبصورت نوجوان، اور اس زمانے کے بعض لوگ اسے رسول اللہ کے مشابہ کہا کرتے تھے کہ اس میں رسول اللہ کی تصویر نظر آتی ہے۔ جب لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے، ایک تلوار لگی، ان کے حلق پہ تیر لگا تو وہ نیچے گرے اور آہ کی آواز نکلی، تو حضرت حسین دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے اس بھتیجے کو اٹھایا، سر اپنے دامن میں رکھا اور تسلی دے رہے ہیں، اور کہا بھتیجے کوئی بات نہیں، صبر کرو، ابھی تھوڑی دیر ہے کہ اللہ کے رسول تیرا استقبال کرنے کو آئیں گے۔ روتے ہوئے کہا چچا جان اپنی فکر نہیں ہے، میں معذرت کرتا ہوں، میں آپ کا دفاع نہیں کر سکا۔ یعنی آپ دیکھیں ہم بھی حسین کے نام لیوا ہیں، وہ جان دے کر کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا دفاع نہیں کر سکا، مجھے معاف کرنا۔ میرے بھائیوں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے
علی الاکبر شہید ہوئے، علی الاصغر شہید ہوئے، عبداللہ ابن علی شہید، عبداللہ ابن حسین شہید ہوئے۔ یہ حضرت حسین کا چند ماہ کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے۔ وہ بیٹا اٹھا کر گئے اور انہوں نے تیر چلایا، بچے کے حلق پہ لگا اور گردن لڑک گئی، نیچے رکھا اور یوں وہاں سے خون اٹھایا، آسمان کی جانب اچھالا اور کہا میرے مولا اگر تو یوں راضی ہے تو حسین بھی ایسے ہی راضی ہے، میں بھی تجھ پر قربان ہوں، میرے بچے بھی قربان ہیں۔ یہ چھوٹی داستان نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کی وہ تعلیمات ہیں کہ زندگی بڑی مختصر ہے، بندے کی مرضی ہے حسینی صف میں کھڑا ہو جائے یا یزیدی صف میں کھڑا ہو جائے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 71 افراد شہید ہو گئے، 71 افراد، آخری حضرت حسین آخری۔ آپ اس کا سینہ دیکھیے، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیکھیے، اس دل میں ایمان دیکھیے، اس میں یقین کامل دیکھیے، اس میں استقامت دیکھیے کہ تنہا ہے، پیچھے خیمے میں عورتیں ہیں یا ایک بیمار ہے اور یہاں 4-5 ہزار کا لشکر ہے اور کہتے ہیں حسین یزید کی بیعت کر لو جان بخشی ہو جائے گی، لیکن میرا حسین جان دے دیتا ہے، کبھی غلط حکومت تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت حسین لڑ رہے ہیں، دائیں بائیں لڑ رہے ہیں اور وہاں لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ بچا لوں، لڑنے بھی آئے ہیں اور بچنے بھی چاہتے ہیں۔ او دشمن کی صف میں تو کھڑے ہو گئے ہو، کتنا بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ حضرت پھر ان میں سب سے بڑے بدبخت زرع بن شریک التمیمی نے تلوار چلائی اور تیر چلایا، حضرت حسن کے حلق پہ لگا اور وہ نیچے گرے اور وہ تڑپ رہے ہیں۔ تو ان میں سب سے زیادہ بدبخت سنان ابن انس، یہ آگے بڑھا اور نیچے اترا گھوڑے سے اور تلوار سے ان کا سر کاٹا اور سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا اور چکر لگا رہے ہیں۔ یہ بدبختی دیکھیے، اس عظیم جرم پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور کہا پھر عمر بن سعد نے کہا سارے لوگوں کے سر کاٹ لو، ان کے سر کاٹے، کہا گھوڑے دوڑاؤ، گھوڑے دوڑاؤ ان کی لاشوں پر، گھوڑے دوڑائے، پھر ان کا سر لے کر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ میں یہاں موتی عرض کرتا میرے بھائیوں، میں دکھ کی داستان عرض کرتا، لیکن میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ سننے والے نہیں ہیں، آپ وہ جذبہ نہیں رکھتے، اس لیے میں کوئی بات بھی پوری نہ کر سکا۔ یہ وہ داستان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے، یہ جنتی نوجوانوں کا سر ہے اور اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور ان کی بدبختی دیکھیے کہ ان کے سر کو اگلے اونٹ پہ رکھا اور ان کی بیٹیاں حضرت سکینہ کو اور حضرت زینب کو سر سے پیچھے والے اونٹ پہ سوار کیا۔ اپنے باپ کے سر کو دیکھتے ہوئے جاؤ، دیکھتے ہوئے جاؤ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، ایک جنگ ہوئی، کافر مارے گئے اور ان کی بیٹیاں اور ان کی عورتیں قیدی بنی، تو ان میں ایک حضرت صفیہ بھی ہیں جو بعد میں مسلمان بھی بنی اور نبی علیہ السلام کی بیوی بھی۔ تو ان کو قیدی بنا کر اس کے باپ اور خامد اور جہاں ان کے رشتہ دار تھے، اس کی جو وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو قریب سے گزارا گیا۔ میرے رسول کو خبر ہوئی تو سیدنا بلال کو بلایا
اور فرمایا بلال تمہیں معلوم نہیں ہے، آپ نے فرمایا بلال تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب کسی عورت کا کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کی لاش کے قریب سے عورتوں کا نہیں گزارا جاتا۔ ان کی سنگدلی دیکھیے، یہ پیچھے والے اونٹ پہ سوار کیا اور آگے والے اونٹ پہ سر رکھا، کہا سارے سفر میں سر دیکھتے جانا۔ اور جب یہ کوفہ میں پہنچا سر، تو عبید اللہ بن زیاد نے سر سامنے رکھا، تخت پر بیٹھا اور چھڑی لے کر ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، گویا فاتحانہ انداز رکھتا ہے، وہ بڑا مارکا مار لیا ہے۔ اور وہاں جو نرم دل ہیں، شریک بھی نہیں ہوئے جنگ میں، وہ رو رہے ہیں۔ ان میں ایک صحابی رسول، بوڑھے صحابی حضرت نعمان ابن بشیر، یہ بھی موجود ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، پلکیں ان کی جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ریشہ ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی ہٹا لے یہاں سے، اس لیے کہ انہی ہونٹوں پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اس گستاخی پر میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرے بھائیوں حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، لیکن وہ لوگ ناکام ہو گئے، یزید اور اس کا لشکر ناکام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اور